السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 20ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 20ویں پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات اور اس کی نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد کفار سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ بے قرار اور مجبور انسانوں کی دعا کون سنتا ہے؟ اور یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ یقیناً جس نے سارے کام کیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں کفار کو حکم دیا گیا کہ تم زمین پر چل کر ان اقوام کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر پھر بھی کفار ایمان نہ لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور ان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر قرب قیامت کی ایک نشانی کا بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں حشر نشر کا بیان ہے، نیکوں کی جزا اور بروں کی سزا کا بیان ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے مالک حقیقی کی عبادت کا حکم دیا گیا اور تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا۔ اور جو شخص ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بہتری سوچتا ہے، بہتری کرتا ہے، اور جو گمراہ ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سمیت پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے ہیں، سب کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص کے آغاز میں قرآن پاک کی تعریف کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر کفار آپ کی پیروی نہیں کرتے تو وہ ضرور اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ان اہل کتاب کا تذکرہ ہے جو پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کو دگنا اجر ملے گا۔ گھروں، مکانوں اور وطن کی محبت کی بنا پر اسلام سے دور رہنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کتنی آباد بستیاں تھیں جن کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی، وہ تباہ ہو گئیں۔ دنیا چند روزہ ہے، آخرت کا ثواب قائم رہنے والا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی ہی جستجو، آخرت ہی کی محنت کرنی چاہیے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا کہ کیا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا اور اس سے انعام ملا، اس شخص جیسا ہے جسے دنیا کی نعمتیں دی گئیں لیکن جسے آخرت میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا؟ یقیناً نہیں۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر مستقل اگر رات طاری کر دے تو کوئی ہے تم میں سے جو تم کو روشنی کی کرن بھی بھیج سکے؟ اور اگر مستقل دن طاری کر دے تو کون ہے جو تمہیں رات کا سکون پہنچا سکے؟ اس لیے اگر تم دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تم اس کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا جو بے حد دولت مند تھا۔ اسے لوگ کہتے تھے کہ تم زیادہ نہ اتراؤ، آخرت کا خیال رکھو اور فساد مت پھیلاؤ اور لوگوں پر احسان کرو۔ اس کے جواب میں اس کا غرور اور تکبر ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے غرور اور تکبر ہونے کی وجہ سزا کے طور پر اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ زمین میں دھنسانے سے پہلے لوگ دیکھ کر، بعض لوگ ناسمجھ، وہ یہ اللہ سے تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے، اس جیسا مالدار بنا دے۔ تو جو اہل علم تھے، دیندار تھے، نیکوکار لوگ تھے، وہ ان لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تم پاگل پن مت اختیار کرو۔ اصل تو یہ ہے اعمال ہیں، اعمال ایمان ہے، اعمال صالح ہیں اور آخرت ہے۔ تو آخرت کا جو ثواب ہے، آخرت کا جو حصہ ہے، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے، وہ اس دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔
اور پھر جب انہوں نے وہی لوگ جنہوں نے جو قارون کی زینت اور اس کے مال کو دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی مال ایسا عطا ہوتا، جب انہوں نے مال سمیت اپنے آنکھوں کے سامنے قارون کو مال سمیت دھنستے ہوئے زمین کے اندر دھنستے ہوئے دیکھا، تو پھر اس وقت وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا، ورنہ اگر اس جیسا ہمیں بناتے تو ہمارا بھی انجام اسی کے ساتھ یہی ہوتا، تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہی کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد 12ویں اگلے رکوع میں آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں فساد پیدا نہیں کرتے اور پرہیزگاری کے ساتھ دن گزارتے ہیں، وہاں نیکی کا بدلہ اس سے اچھا ملے گا اور برائی کی سزا ملے گی۔ آخر میں توحید کا اعلان ہے اور بتایا گیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورت کے شروع میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم یہ خیال مت کرو کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، اور تم سے پہلے بھی ایمان والوں کی آزمائش ہوتی رہی تاکہ کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے۔ ظاہر ہے امتحان جو ہوتا ہے، امتحان کے اندر امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھرا کھوٹا جو پڑھنے والا نہ پڑھنے والا معلوم ہو جائے۔ تو ایمان لانے کے بعد بھی ہاں آزمائش ضرور ہوگی، ایمان لانے کے بعد آزمائشیں ضرور آئیں گی، امتحانات ضرور ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے وعدہ کیا، خود وعدہ کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ تو کہا کہ جو شخص محنت کرتا ہے فائدہ اس کا اسی کو ملے گا، نیکوکار مسلمانوں کی خطائیں دور کر دی جائیں گی اور انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ایک حکم اور اس کے بارے میں ہے کہ اگر مسلمان کے والدین اسے شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں، اور کہا کہ کوئی شخص آخرت میں دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اپنی ہی نیکیاں کام آئیں گی انسان کے۔ کہ کافروں کا اس میں تذکرہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تمہارا گناہ ہمارے سر پر۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، تمہارا بوجھ کیا اٹھائیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم ان کافروں پر ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی، اور جو انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ان کے گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ ان پر بھی آئے گا، وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا، ان پر بھی جو ہے نا وہ وبال ہوگی، لیکن ان پر بھی ڈبل وبال ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر کر کے بتایا کہ باطل معبود کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، رسول کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، کفر کرنے والے خود اپنے انجام کو پا لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر سے ذکر کیا گیا کہ قوم لوط پر عذاب کا بیان ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اور عاد و ثمود کا بیان ہے، قارون، فرعون وغیرہ و حامان کا ذکر ہے کہ ان کو ان کے گناہ کی سزا ملی، کوئی ان میں سے غرق ہوا، کوئی زمین میں دنسایا گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چیخ نے آ کے پکڑا وغیرہ وغیرہ، مختلف اللہ تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذاب آئے، آسمان سے پتھر برسے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، مکڑی کے جالے کی سی ہے کہ سب سے کمزور اور سب سے ہلکا گھر وہ مکڑی کا ہے جو پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کے واقعات اور یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان پر غور کرنا چاہیے اور کائنات کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے واضح دلیل ہے، واضح نشانی موجود ہے۔ یہ تھا آج کے سپارے کا 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔